عربی زبان میں اسم کے حوالے سے اس کا عدد یعنی نمبر مجھے لازماً معلوم ہونا چاہیے، نہیں تو میں جملے میں یا ترکیب میں اسے استعمال کرتے ہوئے غلطی کر سکتا ہوں۔ عدد کے اعتبار سے اردو زبان میں ہم لوگ واقف ہیں۔ ایک کے لیے ہم واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور دو یا دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسا ہی انگریزی میں۔ لیکن عربی زبان میں عدد کی تقسیم اردو اور انگریزی کے اعتبار سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ ایک کے لیے تو عربی زبان میں واحد کا عدد استعمال ہوگا، دو کے لیے عربی زبان میں ایک علیحدہ سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے مثنیٰ کہتے ہیں۔ ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنیٰ، اور پھر دو سے زیادہ کے لیے عربی زبان میں جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک واحد، دو مثنیٰ اور دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوگا۔ اس میں آپ واحد اور جمع کے حوالے سے تو اردو زبان اور انگریزی زبان میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ ایک نئی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے مثنیٰ۔ تو پہلے ہم اس مثنیٰ کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بنایا کیسے جاتا ہے، اس کو ہم پہچانیں گے کیسے، کیونکہ پہلا ہمارا کام جو ہے وہ الفاظ کی پہچان ہے۔ ہم نے اعراب پہچاننا، حالت رفع پہچان لی، حالت نصب پہچان لی، حالت جر پہچان لی، پھر منصرف اسماء کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چل گیا، غیر منصرف اسماء کے بارے میں پتہ چل گیا، مبنی اسماء کے بارے میں پتہ چل گیا، پھر اسم کی جنس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ ٹھیک، الحمدللہ آج ہم اسم کو پہچانیں گے عدد کے اعتبار سے کہ اسم واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ ابھی تک جتنی میں نے ایگزامپل آپ کو دی تھی پچھلے تمام لیکچرز میں، وہ سب کی سب واحد اسماء کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم مثنیٰ یعنی دو عدد جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عربی زبان میں واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ میرے پاس لفظ ہے قلم، اس کے معنی ہے ایک قلم کے۔ اب میں ایک قلم سے دو قلم بنانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس لفظ ہے مروحتن، ایک پنکھا، میں اس ایک پنکھے سے دو پنکھے بنانا چاہتا ہوں۔ تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم سیکھنے لگے۔ پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی ہے، جنس کا پہلو یہاں کور ہو گیا۔ چاہے اسم مذکر ہو چاہے اسم مؤنث ہو، ان دونوں اسماء سے مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے، لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف ہے۔ حالت رفع میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ اور ہوگا، حالت نصب اور حالت جر میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ اور ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت رفع میں سیکھتے ہیں۔ مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت رفع میں دو سٹیپس پر مشتمل ہے۔ وہ دو سٹیپس کیا ہے؟ آپ نے متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دے دینی ہے۔ آپ کا جو متعلقہ واحد اسم ہے، جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے قلمن، اس میں آخری حرف کون سا ہے؟ میم۔ اس کی تنوین آپ نے ہٹانی ہے اور تنوین کی جگہ پر زبر لگا دینی ہے۔ یہ بڑا آسان سٹیپ ہے، آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ زبر لگانے کے بعد اس پر سٹیپ نمبر 2 کا ہم اضافہ کریں گے، وہ یہ کہ زبر لگانے کے بعد الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیں۔ میں آپ کے سامنے ان دونوں سٹیپس کو اپلائی کرتا ہوں۔ آخری حرف میرے پاس تھا میم، میں نے اس پر جو تنوین تھی اس کو ہٹایا، زبر لگائی، سٹیپ نمبر 1 پورا ہو گیا۔ سٹیپ نمبر 2 الف اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیا، لفظ بن گیا قلمانی۔
اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسم کے آخر میں آپ کو آنی کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے. آنی. قلمانی. قلمن ایک قلم, قلمانی دو قلم. تو حالت رفع مثنیٰ بن گیا آپ کا. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. گنتی کے قواعد ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ ڈیلی وہ 5-7 اگر ہم لیکچر کے اینڈ پر ان قواعد کا احاطہ کریں کہ ہم نے آج کتنے قواعد سیکھے, تو گنتی کے 4 یا 5 قواعد بنتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. تو ایک دن میں نہیں سمجھتا کہ 4 یا 5 قاعدے آپ لوگوں کے لیے, آپ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یاد رکھنا مشکل ہو. تو کوشش کرتے رہیے, اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے. تو قلم سے قلمانی. اب انشاءاللہ تعالی آپ ایک کتاب سے 2 کتابیں بنانے کے قابل ہو گئے. ہاں جی, کتاب ان سے کیا بنے گا؟ سٹیپس فالو کریں. آخری حرف با پر زبر اور الف نون زیر نی کا اضافہ. کتاب آ گئی, 2 کتابیں بن گئی. ولدن عربی زبان میں لڑکے کو کہا جاتا ہے, ایک لڑکا. ولدن سے مراد, اب آپ 2 لڑکے کرنا چاہتے ہیں, آخری حرف دال پر زبر دے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں. ولدانی, 2 لڑکے بن گئے. پھر رجلن کہتے ہیں عربی زبان میں آدمی کو, ایک آدمی. رجلن, 2 آدمی آپ بنانا چاہتے ہیں, لام آخری حرف پر آپ زبر دیں گے, الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے. آپ کا ایک گھر ہے, بیتن, اور آپ 2 گھر بنانا چاہتے ہیں. آخری حرف تا پر آپ زبر دیں گے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے. بیتانی, 2 گھر بن گئے. آج کل ایک گھر بھی بڑا مشکل ہے, لیکن عربی زبان میں آپ نے دیکھا کہ 2 گھر بڑی آسانی سے بن گئے, صرف 2 سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے. بابن, ایک دروازہ. 2 دروازے. آخری با کو آپ نے زبر دی اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا. بابانی. جتنی بھی ایگزامپلز ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں نے یہ تمام ایگزامپلز جنس کے اعتبار سے مذکر کی دی ہیں یا مؤنث کی دی ہیں؟ مذکر کی. سب ایگزامپلز مذکر کی ہیں, اور تمام ایگزامپلز اعرابی حالت رفع میں ہیں. یہ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مثنیٰ بنانے کا قاعدہ مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی ہے, لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف ہے. تو مذکر کی ایگزامپلز آ گئی آپ کے سامنے. اب میں مؤنث کی کچھ ایگزامپلز آپ کو دوں. مرواحتن, ایک پنکھا. 2 پنکھے آپ کرنا چاہتے ہیں. آخری حرف اس کا کیا ہے؟ گولتا. اب گولتا جو ہے یہ, اس کو ہم کھول دیں گے, ٹھیک ہے. اس کو موڑیں گے نہیں, بلکہ اس کو کھول کے لکھیں گے, اور پھر اس پر زبر اور الف نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے. مرواحتانی, 2 پنکھے. غرفتن, ایک کمرہ. 2 کمرے کیسے بنیں گے؟ غرفتان. بنتن, ایک لڑکی. بنتانی. امرأتن, ایک عورت. امرأ تانی, 2 عورتیں. یہ 2 ایگزامپلز آپ کی مؤنث حقیقی کی ہو گئی.
اور یہ دو ایگزامپلز آپ کی مؤنث غیر حقیقی کی ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ جنتن ورڈ جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ غیر حقیقی ہے. اور غیر حقیقی میں علامتی مؤنث ہے. جنتن کے معنی ہوتے ہیں ایک جنت، یا بنیادی معنی جو جنت کے ہوتے ہیں وہ باغ کے ہوتے ہیں، ایک باغ. اب آپ ایک باغ کے یا ایک جنت کے دو جنتیں بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنیں گی؟ جنتانی، دو جنتیں، دو باغات. اور آپ کو پتا ہے کہ دو جنتیں یا دو باغات کس کو ملیں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتانی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں، اس کے لیے دو باغات ہیں. یہ ایگزامپلز آپ کی حقیقی مؤنث غیر حقیقی مؤنث میں علامتی مؤنث کی ہو گئی. ایک آدھ ایگزامپل میں آپ کو سمائی مؤنث کی بھی دے دیتا ہوں. اس میں عینن ورڈ ہے جو کہ مؤنث ہے اور جسم کے چونکہ ان اعضاء میں سے جو جوڑے جوڑے کی شکل میں ہے لہذا یہ ہمارا مؤنث سمائی ہے. عینن ایک آنکھ اور دو آنکھیں بنانا چاہتے ہیں آپ تو عینانی. رجلن ایک ٹانگ، رجلانی دو ٹانگیں. پھر ہو گیا جی. اب آپ سے میں چھوٹا سا امتحان لوں گا، واحد اسماء آپ کے سامنے لکھوں گا، ان کا آپ نے مثنیٰ بنانا ہے. اجرن، سب سے پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اسم اعراب کے اعتبار سے کس اعرابی حالت میں موجود ہے؟ حالت رفع میں. منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا مبنی ہے؟ منصرف اسم ہے. آپ نے اس کو کیسے پہچانا؟ تنوین سے، ڈبل حرکت سے اس کو پہچانا. جنس کے اعتبار سے یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. آپ نے اسے مؤنث کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ آپ اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکے. مؤنث ثابت کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ ساری باتیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. آپ نے اس کے معنی پر غور کیے. اجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلہ، اجر، ثواب. ٹھیک، اجر اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ. حقیقی مؤنث نہیں ہے. غیر حقیقی مؤنث کی طرف آئیں. مؤنث کی تین علامات میں سے کوئی علامت اس میں موجود نہیں ہے. نہ الف ممدودہ ہے، نہ الف مکسورہ ہے، نہ گولتا ہے. پھر سمائی مؤنث کی طرف جائیں، نہ ہواؤں کے نام میں سے، ٹھیک، نہ شراب کے نام میں سے، نہ آگ کے نام میں سے، نہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں، نہ متفرق اسماء میں سے. تو ہم اسے مؤنث ثابت نہیں کر سکے، لہٰذا یہ اسم جو ہے مذکر ہے. ٹھیک، اجرن ایک اجر. اب آپ دو اجر کرنا چاہتے ہیں، کیا بنے گا؟ آخری حرف را پر آپ نے زبر لگانی ہے اور اینڈ پر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے. اجرانی، دو اجر. خطبتن ورڈ ہے عربی زبان کا. خطبہ آپ جانتے ہیں. میں اپنی اس بات پہ الحمدللہ قائم ہوں جو پہلے دن میں نے آپ سے کہی تھی کہ ہم عربی اردو میں پڑھ رہے ہیں. تمام الفاظ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 80% الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہونے والے عربی کے ہیں. خطبہ جیسا کہ آپ آج جمعے کا دن ہے، آپ دو خطبے جو ہیں وہ آج جمعے کی نماز میں اس سے پہلے سنیں گے. خطبتن منصرف اسم میں، حالت رفع میں اور جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے. ٹھیک، اب آپ دو خطبے بنانا چاہتے ہیں کہ جو کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوں گے، تو کیا بنیں گے؟ خطبتانی، دو خطبے. کلمتن ایک کلمہ. ہمارے کلمہ کی جو تین اقسام ہیں اس میں سے اسم جو ہے وہ ایک کلمتن ہے. اسم اور فعل اگر میں ان دونوں کو ملاؤں تو کیا بن جائیں گے؟ کلمتانی.
یعنی کلمتن کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ کلمتان. عربی زبان میں حبیبن، حبیب کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، اور دوست ہمیشہ پیارا ہوتا ہے. تو بنیادی معنی اس کے ہیں پیارا کے، اور یہ صفت ہے. حبیب ایک پیارا، اگر دو پیارے ہوں تو کیا بن جائیں گے؟ حبیبانی. عربی زبان میں جو صفات ہوتی ہیں، ہم دیکھیے گا کہ ان کی ہم مؤنث بنا سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں صفات کا گروپ مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں جس طرح کہتے ہیں نا پیارا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پیاری. مذکر کے لیے اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے اچھی. لیکن اردو زبان میں یہ تقسیم اتنی کمپریہنسو نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کسی مذکر کی صفت نیکی بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے لفظ نیک ہی استعمال کروں گا. میں یہی کہوں گا کہ نیک لڑکا. اور اگر لڑکی کے لیے میں اس کی نیکی صفت بیان کرنا چاہوں گا تو لفظ استعمال کیا کروں گا؟ نیک لڑکی. تو یہاں پر یہ تقسیم جو ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے، اتنی کمپریہنسو نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں یہ تقسیم کمپریہنسو ہے. اگر آپ نے مذکر کے لیے نیک لفظ استعمال کرنا ہے تو صالحن ورڈ استعمال کریں گے، صالحن. اور اگر مؤنث کے لیے آپ نیک لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صالحتن استعمال کریں گے. اس طرح یہ صفات جتنی بھی ہیں اس میں آپ مذکر اور مؤنث کا فرق کر کے بولیں گے. تو یہ پیارا حبیبن مذکر کے لیے لفظ ہے. اگر آپ پیاری بنانا چاہتے ہیں تو پہلے حبیبن سے آپ مؤنث بنائیں گے. اور ان صفات کی مؤنث بنانے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے. اس میں آپ آخری حرف کو زبر دیا کریں اور گول تا کا اضافہ کر دیا کریں. حبیبن سے حبیبتن، صالحن سے صالحتن، حسنن حسنتن، کبیرن کبیرتن، وغیرہ وغیرہ. حبیبن کی مؤنث بنی حبیبتن، اور حبیبتن کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ حبیبتانی. عربی زبان میں ہلکا ہونا، ہلکے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خفیفن. یہ بھی ایک صفت ہے، مذکر ہے. آپ اس سے مؤنث بنانا چاہتے ہیں ہلکی، تو کیا بنے گا؟ خفیفتن. ہلکا ہلکی. اب دو ہلکی آپ بنانا چاہتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ خفیفتانی. خفیفن کا اپوزٹ ورڈ متضاد کیا ہوتا ہے؟ بھاری. ہلکا بھاری، خفیف ثقیل. اب یہ ثقیلن ورڈ بھاری، اب چاہے کوئی چیز مذکر بھاری ہو تو ہم لفظ اردو میں بھاری استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی مؤنث بھاری ہو تو لفظ اردو میں بھاری ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی زبان میں اگر کوئی مذکر بھاری ہوگا تو اس کے لیے ثقیلن کا لفظ استعمال ہوگا، اور اگر کوئی مؤنث بھاری ہوگی تو اس کے لیے ثقیلتن. اب دو بھاری چیزیں آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیا بن جائیں گی؟ ثقیلتان. تو اب چونکہ پہلا کام ہمارا پہچان کرنا ہے، لہذا آپ اس حدیث میں ان الفاظ کو بڑی آسانی سے پہچان لیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثنیٰ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ بخاری کی آخری حدیث ہے جو اس کے اختتام پر پڑھائی جاتی ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے الرحمن کو
پیارے ہیں. اب اردو میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دو پیارے ہیں. عربی زبان کا اسلوب ہے کہ اگر کلمہ تانی استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے پھر حبیبہ تانی استعمال کیا جا رہا ہے. کلمہ تانی حبیبہ تانی الی الرحمن. خفیفہ تانی علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں. دو کلمات کی بات ہو رہی ہے تو حبیبہ تانی اس کے لیے استعمال کیا گیا، پھر خفیفہ تانی اس کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن ثقیلہ تانی فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں. پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی ہے. حالت نصب اور جر میں ایک ہی طریقہ اختیار ہوگا، لہذا ہمارے لیے آسانی ہوگی. مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں. اب میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کتابن کی حالت نصب کیا ہے؟ کتابن. اور حالت جر کیا ہے؟ کتابن. ہم مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں سیکھ رہے ہیں. تو میں متعلقہ اسم ہی لے رہا ہوں، متعلقہ واحد اسم ہی سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں. کتابن سے ہم نے مثنیٰ بنا لیا جو کہ کتابانی بن گیا. اب ہم بنانا چاہتے ہیں کتابن سے اور کتابن سے. ٹھیک، اس کا طریقہ بھی دو سٹیپس پر مشتمل ہے. نمبر ایک، اسم کے آخری حرف کو آپ نے زبر دینی ہے. یہاں تک تو دونوں کا قاعدہ سیم ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ کتابن لفظ میں اصل آخری حرف کون سا ہے؟ با ہی ہے. یہ الف تو ایڈ ہوا ہے صرف دو زبر کی وجہ سے. آخری حرف ہم اس الف کو نہیں کہیں گے بلکہ با کو کہیں گے، اور اس میں تو آپ کو آخری حرف ہی لگ رہا ہے. پہلا سٹیپ ہوگا کہ آخری حرف کو آپ زبر لگا دیں، اور دوسرا سٹیپ زبر لگانے کے بعد ساکن یا ساکن اور زیر والی نون کا اضافہ کرتے ہیں. پہلے کتابن سے بناتے ہیں. آخری حرف ہمارا با ہے، اس پہ آپ نے زبر لگائی، اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کیا. لفظ کیا بن گیا؟ کتابینی. ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے آپ کو؟ اینی کی ساؤنڈ. وہ آنی کی ساؤنڈ تھی حالت رفع میں، اور اینی کی ساؤنڈ آپ کو حالت نصب میں آ رہی ہے. ٹھیک، اسی طرح کتابن سے آپ بنائیں گے. آخری اور با کو آپ نے زبر دی اور یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، کتابین. قلمن اور قلمن، جی کیا بنے گا؟ دونوں سے آخری حرف کو یعنی میم کو میں نے زبر دی اور یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، قلمین. بابن، بابن، ہاں جی کیا بن جائے گا؟ بابینی. بیتن، بیتن، بیتینی. کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ ہم نے حالت رفع میں پڑھ کر قاعدہ چونکہ اچھی طریقے سے کر لیا، تو یہ نصب اور جر والا آپ کو قاعدہ سیکھنا اتنا مشکل نہیں لگا ہوگا انشاءاللہ تعالی.